بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ شادی بیاہ کے سلسلے میں لڑکی اور لڑکے کا انتخاب کیسا ہو، ہماری شریعت میں اس کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں، ہم دنیا میں جب معمولی چیز بھی دیکھتے ہیں تو اس میں ہم بڑی تحقیق کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بڑی چھان بین کرتے ہیں۔ سمجھ لیں دنیا کی کوئی بھی چیز آپ دیکھتے ہیں بڑی احتیاط کرتے ہیں۔ جیسے اب مارکیٹوں میں آپ چلے جائیں، کوئی بھی چیز خرید رہے ہیں دیکھ تو کتنی احتیاط ہے۔ اسی طرح نکاح میں لڑکا اور لڑکی کا دیکھنا شریعت کے معیار کے مطابق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ نے ساری زندگی گزارنی ہوتی ہے اور بچوں کی تربیت بھی کرنی ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے ساتھ کا جو انتخاب ہے وہ اچھی طرح کریں، اچھی طرح تحقیق کر لیں تاکہ آپ کی زندگی اچھی صحیح گزرے، ٹھیک ہے نا، یہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور جب آپ دنیا کی چیز دیکھتے ہیں تو اتنی چھان بین کرتے ہیں، تو جب ایک لڑکا لڑکی آپس میں آپ مل رہے ہیں شادی کے لیے، نکاح کے لیے، تو ایک دوسرے کا اچھا ہونا کتنا ضروری ہے۔ جب اچھا ہوگا تو زندگی اچھی ہوگی، بچوں کی تربیت بھی اور صحیح طرح کر سکے گی، اور بچوں کی تربیت کا آغاز ہی ماں کے انتخاب سے ہوتا ہے، یہ بھی آپ کہہ لیں۔ اور لڑکی لڑکے کو دیکھے تو اس میں بھی انتخاب اس کا اچھا ہو۔ ہمارے معاشرے میں بہت مطلب سٹینڈرڈ بنے ہوئے ہیں، ہر کسی کی اپنا معیار ہے، اپنی ایک سوچ ہے، لیکن ہماری شریعت میں جو معیار ہے وہ دیکھنا ہمیں چاہیے، کیونکہ ہر کسی نے اپنے اپنے بنائے ہیں، لیکن جو شریعت کے اصول ہیں، شریعت کے معیار ہیں، جو شریعت معیار مقرر کیے ہیں، اگر وہ ہم دیکھیں گے تو پھر ہی وہ رشتہ اچھا ہوگا، کوئی چیز اچھی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اچھا کہے گا تو پھر وہی چیز اچھی ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں، جب ہم لڑکی کے لیے لڑکا دیکھیں، اس میں کون سی چیزیں دیکھیں، شریعت نے کیا مقرر کیا ہے؟ دیکھیں، دین اور اخلاق کی بنیاد پر کسی لڑکے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ دنیا کی چیزوں سے ہو سکتا ہے پیچھے ہو، لیکن اگر نیک ہو، دیندار ہو، تو آپ کی بیٹی کے لیے یہ رشتہ مناسب ہوگا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا، اگر کوئی رشتہ آئے جس کا دین اخلاق اچھا ہو تو اس سے نکاح کر دو، وگرنہ فتنہ پیدا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس میں بات ہے۔ دیکھیں، صرف یہ نہیں ہے کہ دنیا کا بڑا مالدار ہو وہ لڑکا، یا اس کا نام ہو، بزنس ہو، ایسا نہیں کہا ہماری شریعت میں۔ بنیاد دینداری ہے، وہ غریب بھی ہو سکتا ہے، اب دیندار امیر بھی ہو سکتا ہے، خوبصورت بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اصل آپ دینداری کو ترجیح دیں۔ اگر دینداری نہیں دیکھو گے تو فتنہ فساد پیدا ہوگا، آپ کی لڑکی پوری زندگی وہاں گزارے گی۔ اس لیے لڑکا دیندار دیکھو، کیونکہ بیوی شوہر کے طریقے پہ ہی چلتی ہے۔ اگر شوہر کے طریقے جس طرح کے ہوں گے تو بیوی بھی اسی طریقوں پہ چلے گی، تو اس لیے لڑکے کا انتخاب بڑا ایک قسم کی اہمیت ہے۔ اگر آپ نے کسی بے دین سے رشتہ کر دیا تو آپ نے اس کے ایمان اور دین کے ساتھ کھلواڑ کیا، مطلب کہ بیٹی بہن کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ اس کا ایمان ہی خراب ہو جائے اس کے ساتھ رہتے رہتے۔ اس لیے دینداری کو ترجیح دیں۔ دینداری کیا ہے؟ سب سے پہلے چیز دیکھو کہ وہ نمازی ہے کہ نہیں۔ بعض لوگ تو بے نمازی سے نکاح کرنے کے اہل علم قائل ہی نہیں ہے، کہتے ہیں کافر ہے، وہ مرتد ہے۔ تو اپنی بیٹیاں آپ کی کتاب و سنت کی جو پابندی کرتی ہیں، تو ان کو بے دین لڑکوں کے حوالے نہ کریں، ان سے نکاح نہ کریں، ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ ان کا رشتہ نہ کریں، کیونکہ وہ کافر ہیں، ان کو بھی کافر بنا دیں گے۔ تو ہو سکتا ہے، تو اس لیے ان سے بچیں۔ یہ ایک اہل علم جو بے نمازی کو کافر مانتے ہیں، چاہے وہ جمعے کے جمعے پڑھتا ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی بعض اہل علم کے نزدیک وہ کفر ہی کر رہا ہے، کافر ہے وہ۔ تو بعض اہل علم تو اس کے قائل نہیں ہیں، البتہ یہ تو ضرور ہر کوئی کہے گا کہ بے نمازی سے نہیں کرنی چاہیے، جو داڑھی کو منڈواتا ہے، اور بھی اس میں جو بظاہر دیکھنے میں جو خرافات ہیں، یا دیکھنے میں وہ اس کے جو مطلب بظاہر بندہ دیکھ ہی لیتا ہے نا کسی کو، اس کی شکل و صورت سے، اس کی لباس سے پتہ چل ہی جاتا ہے، اندر کی اگر بات نہ بھی پتہ ہو، بظاہر کوئی چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ تو بے نمازی نہ ہو، یہ بھی عقیدہ اس کا درست ہو، یہ ضرور دیکھیں۔ بعض لوگ پیسہ دیکھتے ہیں، مشہور ہونا دیکھتے ہیں، حسب نسب دیکھتے ہیں، نہ ان کا عقیدہ دیکھتے ہیں، شرک یا کفر یا ان کا عقیدہ ہوتا ہے۔ بے نمازی لڑکے ہوتے ہیں، اپنی بیٹیاں ان کے حوالے کر دیتے ہیں،
اور بیٹوں کے لیے بھی بعض بے نماز بے دین لڑکیاں لے کے آتے ہیں، یہ دونوں چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ ہاں، ہم لوگ پیسہ، سماجی اسٹیٹس دیکھتے ہیں، دنیاوی تعلیم دیکھتے ہیں بات، ٹھیک ہے نا، دنیاوی تعلیم کو ترجیح دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اصل یہ ہے کہ انسان دیندار و نیک ہو۔ بہت سارے لوگ خاندان دیکھتے ہیں، کوئی دنیا میں کتنا امیر ہے، کوئی دنیا میں کتنا پڑھا لکھا ہے، یہ ساری چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں۔ اگر دیندار نہیں ہے تو چاہے کتنا بھی پڑھا لکھا ہو، کتنا ہی اس کا نام ہو، کتنی بھی تعلیم ہو، تو اس کا کوئی مقام نہیں ہے دیندار شریعت میں۔ حسب و نسب حسب و نسب کا، پیسے کا، اسٹیٹس کا دین میں کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی، اگر اس کے اندر دینداری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اصل خاندانی وہ ہے جو نیک ہے، تو ہم کو نیک لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ ذات پاک کی اہمیت دین نہیں ہے دینداری کے اندر، اور آپ بعض لوگ خوبصورتی دیکھتے ہیں، جائز ہے، لیکن دینداری اصل ہوگی، یہ آپ پہلو ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ سارا کچھ دیکھ لیں، پیسہ بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، خاندان بھی، سارا کچھ ہے، دینداری نہیں تو آپ نے کیا دیکھا ہے؟ لیکن اگر دینداری مل گئی ہے، خوبصورتی نہیں بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مرنے کے بعد تو خوبصورتی ہر کسی نے ہونا ہے، مالداری کا بھی مسئلہ نہیں ہے، تو مرنے کے بعد ساری چیزیں مل جائیں گی۔ لیکن اگر دینداری نہیں، باقی سب کی چیزیں ہیں، تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، پھر تو سمجھ لیں کچھ بھی نہیں آپ نے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ لڑکا لڑکی کا انتخاب کیسا ہو، آگے انشاءاللہ کچھ آگے بھی ہم دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔